اسی لیے ہمارا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے، سوسائٹی کرنا شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، زہر کھا کر مر جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جو جان ہے یہ جان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ جان کے ہم مالک نہیں ہیں، اس جسم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ جان کسی اور کی امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس جان کو مجھے اور آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ دن کے لیے چیز بطور امانت کے رکھ رہا ہوں، آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لیجئے، جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو اس چیز کو میں آپ کے پاس سے حاصل کر لوں گا۔ اب جس آدمی کے پاس وہ چیز رکھ رہا ہے وہ بطور امانت کی ہوتی ہے، اب وہ چیز کا ذمہ دار تو وہ نہیں ہوا، وہ چیز کا مالک تو وہ سامنے والا انسان نہیں ہوا۔ جو آدمی کسی آدمی کے پاس چیز رکھ کر کے جاتا ہے وہ بطور امانت کی ہوتی ہے، وہ بطور حفاظت کی ہوتی ہے۔ اگر اس میں کچھ گڑبڑ کرے گا سامنے والا انسان اس سے اس چیز کا مطالبہ کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے یہ چیز ایسی دی تھی، تو نے اس کو ایسا کر دیا، جیسے میں نے تجھے چیز دی تھی ویسے مجھے لوٹانا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا انسان پریشانی میں پڑ جائے گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، سب سے قیمتی دولت کون سی چیز ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا ہو جانا، مال کا مل جانا بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت کا مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک ایسی دولت ہے جو یہ تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت بہت بڑی دولت ہے۔ کسی آدمی سے اگر کوئی آدمی وقت مانگتا ہے، کچھ وقت طلب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک وقت کی بہت بڑی قیمت ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آئیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مال کمانے کے لیے آدمی کو وقت دینا پڑتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وقت دے تو اس کو مال ملتا ہے۔ اگر وقت نہ دے، ٹائم نہ دے تو وہ نہ کام کر سکتا ہے، نہ اس کو سیلری آ سکتی ہے، نہ اس کو انکم مل سکتا ہے، نہ اس کو پیسہ مل سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وقت سے بڑی دولت مال ہے۔ تیسرے نمبر پر آئیے، مال سے بڑی دولت صحت کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صحت کا مل جانا یہ مال و دولت سے بڑی نعمت ہے، لیکن وہی آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو کر شفا اسپتال میں یا کوئی اسپتال میں بیڈ کے حوالے ہو جاتا ہے، تو اس صحت کو پانے کے لیے انسان وقت بھی لگاتا ہے، مال و دولت بھی خرچ کر دیتا ہے۔
کس لیے؟ اس لیے کہ صحت کی حفاظت کے لیے وقت دینا پڑے تو وقت دینے کے لیے تیار، صحت کی حفاظت کے لیے مال لگانا پڑے تو مال لگانے کے لیے تیار۔ تو معلوم ہوا کہ وقت سے بڑی دولت مال ہے، مال سے بڑی دولت صحت ہے۔ اور آگے بڑھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت سے بڑی دولت جان ہوتی، اس لیے کہ جان بہت بڑی دولت ہوتی۔ ابھی حال ہی میں لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا تو کتنے لوگ دنیا سے چل بسے، ہزاروں کی تعداد میں، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ کل ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ صبح میں ملاقات ہوئی تو شام میں ملاقات کا موقع نہ ملا، شام میں ملاقات ہوئی تو صبح میں ملاقات کا موقع نہ ملا، ہزاروں انسان دنیا سے چل بسے۔ تو صحت سے بڑی دولت جان کی ہوتی ہے۔ جب جان خطرے میں پڑتی ہے، آدمی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی 4-5 سال پہلے لاک ڈاؤن کا زمانہ لے لیجئے، ہسپتالوں کے اندر 1-2 ہزار کا بیڈ 1-2 لاکھ روپے کو بک رہے تھے، 5 ہزار کے بیڈ 3 لاکھ روپے ہو چکے تھے۔ لیکن ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا تھا، چاہے تم 5 نہیں 10 لاکھ لے لو، ہماری جان کو بچا لو۔ آپ 10 لاکھ مانگے تو ہم 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، بلڈنگ بیچنا پڑے تو ہم بلڈنگ بیچنے کے لیے تیار ہیں، پراپرٹی بیچنے کا وقت آئے تو ہم پراپرٹی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے چلنے والے ہاتھ میں گاڑیاں جو ہوتی ہے، اگر وہ بھی دینے کا وقت آئے تو ہم ان سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ جان بچ جائے تو دوبارہ یہ چیزیں محنت کر کے انسان کما سکتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ جان خطرے میں پڑ جائے، اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپے رکھ کر بھی وہ بیکار انسان ہے۔ اس لیے کہ جان تو ختم ہو چکی ہے، جسم سے روح ختم ہو چکی ہے، اب وہ مر چکا ہے، دنیا سے چل بسا ہے۔ اب وہ عہدوں کو رکھ کر کیا کریں گے، وہ پراپرٹی کو رکھ کر کیا کریں گے، وہ مال و دولت کو رکھ کر انسان کیا کرے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جان بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جان کی حفاظت کے لیے، جان کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی وقت دینا پڑے تو وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنا پڑے تو جان کی حفاظت کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے آدمی کو دن رات کی قربانی دینا پڑے تو وہ دن رات کو ایک کر کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اس لیے کہ جان کی حفاظت لازمی ہے۔ معلوم ہوا کہ جان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس سے بڑی دولت یہ ہے بزرگان محترم، یہ 4 چیزوں سے بھی بڑھ کر ایک دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے، اس دولت سے اکثر لوگ اس وقت محروم ہیں۔ وہ دولت ہے ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت یہ سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ وقت سے بڑی دولت یہ ایمان ہے، جان سے بڑی دولت ایمان ہے، مال سے بڑی دولت یہ ایمان ہے، صحت سے بڑی دولت یہ ایمان ہے۔ اکثر لوگ اس بڑی دولت سے محروم ہیں کہ ایمان کا مل جانا اصل کامیابی کی دلیل نہیں ہے،
ایمان تو ہم کو مل گیا، ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائے، یہ اصل کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تھوڑے سے عہدے کے لیے، تھوڑے سے منصب کے لیے آج لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے۔ آج کے بعض مسلمان مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان لڑکے چند پیسوں کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر، اپنے دل کے اندر جو غلط خواہشات ہوتے ہیں ان خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، تھوڑی سی لذت پانے کے لیے، تھوڑے سے گناہ کو کرنے کے لیے، تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے، بزرگان محترم اس وقت اکثر مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ روز خبریں آتی ہیں کہ فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں، فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں۔ کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کو کسی سے عشق ہو گیا، کسی سے کسی کو پیار ہو گیا، کسی سے کسی کو تعلق جڑ گیا، کسی کی دوستی ہو گئی۔ واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے تھے، بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ واٹس ایپ مجھے اور آپ کو ایمان پر بھی خطرہ ڈالنے لگا۔ فیس بک سے تعلق ہوا، فیس بک سے دوستی ہوئی، تعلق یہاں تک بڑھا کہ ایمان کو ہاتھ سے چھوڑنے کی نوبت آئی تو ہماری بعض قوم کی نوجوان لڑکیاں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور یہاں تک خبریں بزرگان محترم پہنچتی ہے، بعض لوگوں کی جب دوستی ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، جب وہ نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، وہ نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، وہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسی عورتیں، ایسی نوجوان لڑکیاں اس وقت گزر رہی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو کر تو بیٹھ رہی ہے لیکن وہ سوسائٹی کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اس لیے ہمارا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے، سوسائٹی کرنا شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، زہر کھا کر مر جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جو جان ہے، یہ جان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ جان کے ہم مالک نہیں ہیں، اس جسم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ جان کسی اور کی امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس جان کو مجھے اور آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ دن کے لیے چیز بطور امانت کے رکھ رہا ہوں، آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لیجئے، جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو اس چیز کو میں آپ کے پاس سے حاصل کر لوں گا۔ اب جس آدمی کے پاس وہ چیز رکھ رہا ہے وہ بطور امانت کی ہوتی ہے، اب وہ چیز کا ذمہ دار تو وہ نہیں ہوا، وہ چیز کا مالک تو وہ سامنے والا انسان نہیں ہوا۔ جو آدمی کسی آدمی کے پاس چیز رکھ کر کے جاتا ہے وہ بطور امانت کی ہوتی ہے، وہ بطور حفاظت کی ہوتی ہے، اگر اس میں کچھ گڑبڑ کرے گا سامنے والا انسان اس سے اس چیز کا مطالبہ کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے یہ چیز ایسی دی تھی، تو نے اس کو ایسا کر دیا، جیسے میں نے تجھے چیز دی تھی ویسے مجھے لوٹانا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا انسان پریشانی میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح بزرگان محترم شریعت مطہرہ کا یہ پیغام ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے کہ خودکشی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، شامپور پیٹرول بینک کے پاس کا واقعہ۔ نوجوان تھا، کارگزاری آئی ہمارے پاس، گوئند پور کا رہنے والا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہونے سے پہلے آدمی مزے میں رہتا، جب شادی ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے تو آدمی صبح میں 6 بجے اٹھ کر کام پر جائے گا، شادی ہونے سے پہلے 11 بجے تک سوتا۔
تو واقعہ ملا کہ وہ جو نوجوان تھا، نوجوان کو 1.5 لاکھ روپے قرض ہو چکا. کتنے؟ بولو بھائی. 1.5 لاکھ روپے چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، بہت بڑی رقم ہے 1.5 لاکھ. اس دور میں، اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ نوجوان اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہا، قرض لیتا رہا، کرتے کرتے اس کی بل 1.5 لاکھ تک جب پہنچ گئی. اب لوگ مانگنے والے تھے اسے زیادہ ٹارچر کرنے لگے، کہنے لگے بھائی تو ہمارا پیسہ لیا ہوا ہے، ہمارے کو ہمارا پیسہ دینا پڑے گا. اگر تو پیسہ نہیں دے گا تو تیری جان کو خطرہ ہے، اگر تو پیسہ نہیں دے گا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، اگر تو پیسہ نہیں دے گا تو ہم تجھے راستے پر گھومنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، تو جو کرنا ہے کر لے، ہمارا پیسہ لا کر دینا پڑے گا. وہ نوجوان پیسے دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی، نہ کام کو جاتا تھا، نہ کام و کاج کرتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ گندی لت میں پڑا ہوا تھا، وہ گانجا مارنے میں لگا ہوا تھا، شراب کی لت اس کو لگ گئی تھی. اب ایسا آدمی کام پر کہاں جائے گا آپ بتائیے؟ جب 1.5 لاکھ روپے کا قرض اس کے سر پر چڑھ گیا، لوگوں نے زیادہ آ کر اس کو ٹارچر کرنے لگے. وہ جو نوجوان تھا کسی دوسرے کے گھر گیا، وہ خود سگی بھان کے گھر گیا، سگی بھان کے گھر جا کر بھان کو رشتہ داروں کے گھر بھیجا اور گھر کی کیلی لیا اور فیان کے اوپر اوڑھنی کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد سوسائڈ کرنے لگا. شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی کرنا شریعت مطہرہ میں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ جو جان ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ملی ہوئی ہے، ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. بتاؤ اگر یہ آدمی اگر سوسائٹی کر لے کر مر جائے، اگر پھانسی پر چڑھ کر مر جائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایتیں موجود ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں شکار ہو جائے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں جلتا رہے گا. جب وہ سوسائٹی کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہر ایک آدمی مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد کیا اس کو دوبارہ توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ کیا اس کو دوبارہ استغفار کرنے کا موقع ملے گا؟ ہاں، یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جھوٹ بول دیا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد دوبارہ اس کو توبہ کرنے کا موقع موجود ہے، مل سکتا ہے. آج جھوٹ بول دیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہو جائے کہ میں نے سچ نہیں کہا، میں نے جھوٹ کہا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، وقت موجود ہے. ایک آدمی چوری کر لیا، چوری کر لینے کے بعد اسے احساس ہو گیا ارے یہ جو چوری کا مال میں چورایا ہوا ہوں، ہاں یہ حرام ہے، اگر یہ مال لے جا کر میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، یہ حرام مال پیٹ میں نہیں جا رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کی بیوی کے پیٹ میں بھر رہا ہوں. جب اس کو احساس ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لے سکتا ہے، اس لیے کہ چوری کرنے کے بعد اس کے لیے مہلت ہے اس کے بعد توبہ کرنے کی. ایک آدمی کسی سے تجارت کر رہا تھا، ناپ تول میں کمی کر دیا. آج اکثر لوگ کر رہے ہیں، کئی جگہوں پر میں خود دیکھا ہوں، جب دیکھا ہوں تو میں بتا رہا ہوں. لوگ فروٹ وغیرہ بیچتے ہیں یا دکان میں چاول وغیرہ بیچتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھنے پر مجھے یہ مل رہا ہے کہ نیچے میگنیٹ لگا دیتے ہیں. دیکھیے کیسے ہمارے مسلمان نیچے میگنیٹ لگا کر کے وہ چیزوں کو جب تولتے ہیں اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ 20 گرام 30 گرام جب بڑھ جاتا ہے. اب 30 گرام کے پیسے اگر اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، اب اس کو نہیں معلوم کہ 2 کلو چاول کی جو رقم آئی ہوئی ہے، چاہے 100 روپے ہو کہ 150 روپے ہو، اب اس میں کون سی رقم حرام کی ہے آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آج اس طرح کے بزنس مسلمان کر رہا ہے، شرم آتی ہے ہم لوگوں کو بیان کرنے کے لیے. کون سے عناوین کو ہم مضمون بنا کر پیش کریں؟ آج یہ چیزیں ہمارے درمیان میں رہے گی. یاد رکھیے گا بزرگان محترم، کبھی ہمارا معاشرہ ترقی پر نہیں جائے گا، کبھی میں اور آپ عزت کی چوٹیوں پر نہیں چڑھ سکتے، کبھی میں اور آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، کبھی میں اور آپ غیروں کے سامنے اسلام کو پیش نہیں کر سکتے. آج اسی وجہ سے غیر مسلم لوگ ہم کو دیکھ کر جو دور ہو رہے ہیں نا، انہی چیزوں کا
نتیجہ ہے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ چند چیزوں کی خرابیوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ وقت بڑی دولت ہے۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال بڑی دولت ہے، مال سے بڑی دولت صحت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت بڑی دولت ہوتی ہے، صحت سے بڑی دولت جان کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان کی دولت بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایمان کی دولت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے دیے، اپنے مالوں کو لگا دیے، اپنے گھر بار کو لٹا دیے، اس لیے کہ ایمان کو بچانا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ یوسف ابو نواس ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ کون ہے؟ نام یاد رکھیے، یوسف ابو نواس ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک کاہن رہا کرتا تھا، ایک آدمی رہا کرتا تھا، ایک تجربے کار آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، دین کا علم نہیں ہے، دنیاوی علم تھا اس کے پاس۔ اس نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا یوسف ابو نواس سے، بادشاہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ایک پیغام ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے میں اپنا سارا علم کسی انسان کو سکھا کر دنیا سے جاؤں۔ تو آپ ایک ایسے انسان کو میرے پاس لائیے جو ہوشیار ہو، عقل مند ہو، جو چیزیں اس کو سمجھائی جائے، پڑھائی جائے، وہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ ایسا ذہندار انسان آپ مجھے لا کر میرے پاس پہنچائیے کہ میں مرنے سے پہلے سارا کا سارا علم جو دنیا کا علم ہے، تاکہ میں اسے سکھا کر دنیا سے جاؤں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے تلاش کیا تو ایک نوجوان ملا جو ذہندار تھا، اچھا ذہن رکھنے والا تھا، ہوشیار لڑکا تھا، 20-25 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ تو جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ لا کر اس کی خدمت میں پیش کیا، کاہن کی خدمت میں، کہا کہ یہ نوجوان ہے، اچھا ذہندار ہے۔ تو وہ جو کاہن تھا جس نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا تھا کہ ایک نوجوان کی ضرورت ہے، تو وہ نوجوان سے کہنے لگا کہ آپ کا روزانہ یہ کام ہے کہ فلاں وقت میں آپ آنا ہے اور فلاں وقت تک میرے پاس رہنا ہے، میں آپ کو کچھ علم سکھاؤں گا، میں آپ کو کچھ چیزیں سکھاؤں گا تاکہ میں مرنے سے پہلے یہ سب چیزیں آپ تک پہنچا کر جاؤں اور آپ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ چنانچہ وہ نوجوان تھا، صبح میں 9-10 بجے جاتا اور رات میں 8-9-10 بجے تک وہ کاہن کے پاس رہ کر سارا علم سیکھ رہا تھا۔ اب راستے پر سے جو گزر رہا تھا 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 1 مہینہ گیا، 2 مہینے گیا، جاتا رہا آتا رہا۔ راستے میں ایک راہب سے اس کی ملاقات ہو گئی، راستے میں ایک راہب سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہ عبادت گزار تھے، اللہ والے تھے۔ اس راہب سے جب ملاقات ہوئی، یہ جو نوجوان جو کاہن کے پاس جا کر علم سیکھتا تھا، جب اس سے ملاقات ہوئی تو راستے پر سے گزرتے ہوئے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس راہب کے پاس گزارتا اور کچھ باتیں اس کے پاس سے بھی سن کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایسا کرتے کرتے ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو نوجوان جاتا تھا علم سیکھنے کے لیے، وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن اللہ کا بندہ ضرور تھا۔ چنانچہ جب وہ گزرتے ہوئے کچھ وقت اس کے پاس دیتا تھا، وہ راہب تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، اسے ایمان کے متعلق کچھ چیزیں سمجھانے لگے۔ ایک اللہ کی گواہی ہونے کی اس کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے۔ اس طرح دین کے متعلق بہت ساری باتیں اس کو سمجھاتے رہے۔ روزانہ ایک بات سنتا آگے بڑھ جاتا، ایک بات سنتا آگے بڑھ جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت کے لیے قبول کر لیا، وہ ایمان کو قبول کر لیا۔ صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیتا تھا، دین کے متعلق ایک ایک چیز سنتا، آگے بڑھ جاتا۔ بعد ایمان کی دولت سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ ایمان کی دولت کو قبول کر کر پھر راہب کاہن کے پاس جاتا رہا۔
بعد کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا، اب دیکھا کہ یہ راہب صحیح ہے یا میرا کاہن صحیح ہے، اس لیے کہ یہ دین کا علم دے رہا ہے، وہ دنیا کا علم دے رہا ہے۔ اب یہ جو نوجوان علم سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے۔ چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ سامنے شیر نظر آیا، اس نے چھوٹا سا ایک کنکر اٹھایا، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اور اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اگر میں اس کنکر کو، جو شیر کو مار رہا ہوں، اگر اس کنکر سے شیر مر جائے تو میرا راہب صحیح، یعنی جو اللہ والے ہیں، جو دین کا علم مجھے بتا رہے ہیں، ایک اللہ ہونے کی مجھے گواہی دے رہے ہیں، اس کا علم صحیح ہے، یہ آدمی صحیح ہے، اگر یہ شیر مر جائے تو میں اس آدمی کے ایمان کو قبول کر لوں گا، اگر شیر نہ مرے تو میرا کاہن صحیح ہے۔ چنانچہ وہ کنکر کو لیا، شیر کو مارا تو شیر کا انتقال ہو گیا، شیر مر گیا۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ جو راہب ہے، عبادت گزار ہے، اللہ والے ہیں، جنہوں نے مجھے دین پہنچایا تھا، دین کا علم مجھے سکھایا تھا، ہاں یہ آدمی صحیح ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ وہ جو نوجوان ہے اس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ جو نوجوان تھا ایک اندھے آدمی کو لے کر کے وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے، وہ راہب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی ہے، یہ نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اللہ والوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کی روشنائی آ گئی۔ اب یہ جو نوجوان تھا اس کو یقین ہو گیا، ہاں یہ جو میرا راہب ہے یہ بالکل صحیح۔ تو بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ اسلام کو قبول کر لیا ہے نوجوان، چنانچہ بادشاہ نے نوجوان کو بلایا اور راہب کو بلایا، دونوں کو بلایا، اور جس کی آنکھ صحیح ہو گئی تھی، نابینا تھا پہلے، اس کو بلا کر نابینا اور اللہ والے کو نوجوان کے سامنے بادشاہ نے دونوں کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے نوجوان سے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، یا تو ایمان چھوڑ دے، یا تو تجھے جان سے مار دوں گا، یا تو تجھے جان سے ہار مرنا پڑے گا۔ چنانچہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے منظر بادشاہ ہے، اللہ والے کو ختم کر دیا، وہ نابینا آیا ہوا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ اب یہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی بات بیٹھ چکی ہے، اب اس کے دل کے اندر اسلام کی باتیں داخل ہو چکی ہے، اب یہ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نوجوان کو لے کر جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے ڈھکل دو۔ بستی والوں نے نوجوان کو لے کر گئے اور پہاڑ کے اوپر سے نیچے ڈھکل دیے، نیچے گرنے کے بعد وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہے، دیکھا کہ اتنے بڑے پہاڑ سے نیچے گرا ہے، اب یہ مر نہیں رہا ہے، چلو اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ بستی والوں سے کہتا ہے کہ اتنے بڑی اونچی جگہ سے گرنے کے باوجود یہ نہیں مرا ہے، چلو ایک گڑھا کھود کر آگ جلاؤ، آگ کو تیار کرو۔ آگ تیار کی گئی، اس آگ کے اندر نوجوان کو ڈالا گیا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، ایمان کو قبول کیا تھا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد کئی گھنٹے جلتا رہا، بعد دیکھا کہ آگ سے باہر نکل کر آیا تو صحیح سلامت آیا ہوا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنے بڑے پہاڑ سے ڈھکلا تو مرا نہیں، نیچے گرنے کے بعد اس کی ہڈی ٹوٹی نہیں، ایک زخم نہیں پہنچا، اب آگ میں جلنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر ایک دھکا نہیں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ چلو اب یہ دو چیزوں سے نہیں مر رہا ہے، ایک بڑا گڑھا کھودو اور اس میں پانی کو ڈالو، اور پانی ڈالنے کے بعد اس نوجوان کو پانی کے اندر ڈبو دو، ہو سکتا ہے کہ پانی میں ڈوبنے کے بعد مر جائے گا۔ لیکن بزرگان محترم کئی گھنٹے پانی کے اندر رکھا، بادشاہ نے پھر باہر نکالا تو صحیح سلامت خوشی کے ساتھ ہنستے ہوئے باہر کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں پہنچا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری تدبیریں اختیار کر رہا ہوں، پھر بھی اس کے باوجود نہیں مر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، اللہ پاک جسے بچانا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ اگر دنیا کی طاقت اس کو مارنا چاہے، اگر اللہ نہ بچانا چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔
چنانچہ یہ سارے راستے اختیار کیے نہیں مرے، وہ اللہ والے تو دنیا سے چلے گئے، وہ نابینا انسان دنیا سے چلا گیا۔ نوجوان کہنے لگا اگر آپ مجھے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات میں کہتا ہوں، اس بات پر تم عمل کر لو، میں مر جاؤں۔ چنانچہ وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سے کہ تم ساری بستی والوں کو جمع کرو، سارے لوگوں کو جمع کرو۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، میں اپنی تیر آپ کو دیتا ہوں، یہ تیر لے لیجئے، اور میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کلمے کو پڑھ کر میرے سینے پر تیر چلائیے، اس کے بعد میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اس کے پاس سے تیر لیا۔ نوجوان نے کہا کہ بادشاہ تم یہ کہہ کر تیر چلانا۔ کہا نوجوان بسم اللہ و ربی، یہ کہہ کر تم تیر چلاؤ، میں مر جاؤں گا۔ بزرگان محترم، بادشاہ تیر لیتا ہے، کئی گھنٹے اس کو دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو میں اس کے سامنے پیش کر کے اس کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ ایک تیر سے یہ ختم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ تیر لیا، بسم اللہ و ربی کہہ کر تیر چلایا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو نوجوان تھا اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر ساری بستی والے وہاں پر کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھا کہ ایک نوجوان کو بادشاہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس لیے کہ اس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس نے شریعت پر عمل کرنے والا ہو گیا ہے۔ ایک ایمان والے کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ آیا ہوا تھا۔ وہ ایک نوجوان کی شہادت کو دیکھ کر پورے بستی والے لوگ ایمان کو قبول کر لیے۔ صرف ایک نوجوان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، لوگ اس منظر کو دیکھ کر ایمان میں جوق در جوق داخل ہو گئے۔ بادشاہ دیکھا ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، سارے بستی کے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کو بادشاہ حکم دیتا ہے ایک بڑا کھڈا کھودو، یہ سب لوگوں کو کھڈے میں ڈال کر جلا دو۔ ہاں، لوگ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے بستی کے لوگ ایک ایک کر کے آگ میں کود کر کے جلنا گوارا کیے، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیے۔ ایک ایک کر کے آگ میں کودتے گئے، جل کر راکھ ہوتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جان سے پیاری چیز ایمان ہے، جان چلی تو چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا مال چلے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، پراپرٹیز چلے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم ایمان کو ہرگز نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم، یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اس ایمان کی دولت کو دنیا سے بچا کر لے کر جانا، یہ اصل ایک ایمان والے کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جب تک ہم دنیا میں رہے صحیح سلامت اور عافیت کے ساتھ ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو کلمے والی موت عطا فرمائے، نماز والی موت عطا فرمائے، سجدے والی موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔